آج کے رشتے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کچا دھاگا بھی اتنا کچا نہیں ہوتا جتنے کہ رشتہ کمزور ہو گئے ہیں۔ شیطان نے ایسا پٹی پڑھائی ہے ان سب لوگوں کو کہ اپنی نفس کی بنیاد پر، اپنی ذاتی بنیاد پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ اس نے ہمیں پوچھا نہیں اپنے گھر کی شادیوں میں، اس وجہ سے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم اس کے گھر پر گئے تھے، اس نے ہمیں ذرا سا ہمارے بچوں کو پیسے تک نہیں دیے۔ بتاؤ، اس بنیادوں پر رشتے توڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بنیادیں جن کی نہ جڑ نہ فوم، ایسی ایسی بنیادیں بھی رشتے توڑے جاتے ہیں کہ بھائی ہم سامنے سے نکل کے گئے کہ ہمیں سلام تک نہیں کرا انہوں نے۔ اچھا بھائی، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو گئے آپ؟ اللہ کے رسول تو بچوں تک کو بھی سلام کرتے تھے۔ تو اگر آپ سامنے سے نکل کر گئے ہو اور ادھر والے نے کسی نے سلام نہیں کرا تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو سلام دے رہے؟ یہ اپنے اندر میں تکبر ہونے کی نشانی ہے کہ اپنے اندر میں اپنی بڑائی موجود ہے۔ اس لیے اگر کسی نے انہیں پوچھا نہیں، سلام نہیں کرا، انہیں پانی کو نہیں پوچھا اور کسی دوسرے رشتہ دار کو بلا لیا اپنی دعوت میں گھر رکھی اور اسے نہیں بلایا، تو یہ اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتا تھا۔ اس وجہ سے اسے نہ پوچھنے کی بنیاد پہ رشتے ختم کر دیتا ہے، اور صرف ختم نہیں کرتا بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات دوسروں میں اس کی برائییں اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ غیبت نہیں، اس کے اوپر الزامات باندھنا، اس کے اوپر بہتان باندھنا اور اس کی ہر اچھی بات کو بری بنا کر ثابت کرنا لوگوں میں، یہ ایک عام رواج بنتا چلا جا رہا ہے۔ خود سوچے ہمارے کیسا الٹا معاملہ ہو گیا۔ جو چیز ناجائز تھی، غیر محرموں کا رشتہ، اس کے اندر تو ایسا تعلق بنایا جا رہا ہے کہ اگر ایک ناراض ہو جائے تو دوسرا اسے منانے کے لیے اپنی ہاتھ کی نس تک کاٹنے کو تیار ہے، کھانا پینا تک چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو رشتے اللہ پاک نے بنا کر دیے تھے، جنہیں توڑنے پر اللہ پاک کی طرف سے وعید آئی ہے کہ کسی نے اگر قطع تعلقی کری تو اس کی دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ کسی مجلس میں موجود ہوا تو اس کی نحوست اتنی ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اس مجلس والوں تک کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے آنسوں کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے نبی نے اس امت کو امت بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنے دکھ سہے، اور ہم ذرا سی بنیاد پہ امت کے اندر پھوٹ کر پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ لکھا ہوا ہے نماز جمعہ چھوڑنے پر بھی اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنا کہ امت کے اندر پھوٹ پیدا کرنے پر ہوگی، کیونکہ یہ امت جو ہے نبی کی قربانیوں سے وجود میں آئی ہے، اور ہم اسے ذرا سے موقع تلاش کرتے ہیں اسے پھاڑنے کے۔ کیا جواب دیں گے اللہ اس کے رسول کو کل قیامت کے دن؟ آپ نے کیا فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم 3 کام کر لو تو میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ اور اسی بات کے متعلق ایک روایت میں ہے تو میں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتلاؤں؟ اور ایک روایت میں ہے 360 شاخیں ہیں اس نے اخلاق کی، اور جس کے اندر یہ 3 باتیں آ جائے گی تو اس کے اندر سمجھو ساری کی ساری آ گئی۔ وہ کون سی ہے؟ جس پر جنت الفردوس کا وعدہ بھی کرا گیا ہے اور سب سے بہترین اخلاق بھی اس کے بتلائے گئے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ ہے جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے تو اسے معاف کر دو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو۔ یہ 3 کام جو کرے گا تو اللہ کے رسول نے گارنٹی لی ہے، ذمہ داری لی ہے کہ جنت الفردوس میں گھر لے کے دیں گے۔ تو ہم سب لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ صرف کلمہ نماز پڑھنے کا نام ہی صرف دین نہیں ہے کہ تلاوت کر لی، روزہ رکھ لیا، صرف اس کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ امت کو امت بنانا یہ بھی اسلام کا ہی حصہ ہے۔ اور ایک وجہ اور ہے رشتوں کے اندر کھٹاس پیدا ہونے کی، وہ یہ ہے کوئی کسی کو ہدیہ دے یا تحفہ دے، تحفے میں اس نے کپڑے دیے یا پھر کوئی بھی اسے جویلری دی یا کچھ بھی دیا، اب اس کے اندر کمی نکالنی اگر اسے پسند نہیں آئی، حالانکہ دینے والا خود سوچے کہ آپ اگر کسی کو تحفہ دیں گے، کیا کوئی ایسا تحفہ دیں گے جس کی وجہ سے آپ کی بے عزتی ہو؟ تو خود سوچو، اگر آپ کو کسی نے تحفہ دیا ہے تو آپ اس کے اندر ایپ کیوں نکال رہے ہو کہ ہمیں تو ایسی بری دے دی اور ہمیں تو ایسے کپڑے دے دیے جیسے بھنگن کو بھی نہیں پہنائے جاتے، اور ہمیں تو ایسی جویلری دے دی یہ آرٹیفیشل لگ رہی ہے اور نقلی سے لگ رہی ہے، پرانے زمانے کی ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، انہوں نے کوئی جان بوجھ کے دی ہے؟ ان کی نظر میں تو وہ اچھی ہے، ان کی نظر میں تو یہ سارا سامان جو دیا گیا ہے وہ تو اچھا ہے، اس لیے دیا ہے انہوں نے اپنی سچی محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور آپ اس کے اندر میں بھی ایپ نکالنا کہ ہمیں ایسا دے دیا اور یہ ایسا دے دیا، ایسے دے دیا۔ روایت میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ہدیے میں پھول کی پتی ہی کیوں نہ دے اسے بھی قبول کرو۔ اور کہیں پہ ہمیں ایک رشتے میں کھٹاس پیدا ہونے کی ایک وجہ اور ہے، کہیں پہ مہمانداری میں گئے، انہوں نے ناشتہ پیش کرا،
اب ناشتہ تھا کم اس کی حیثیت کے مطابق، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس کی حیثیت کے مطابق ناشتہ ملا کم، تو اب کیا کہتا ہے کہ میاں کھانا ایسا تھا اور فلانی چیز بھی نہیں تھی، اتنا سا ذرا سا لا کے پیش کر دیا ہمیں، جیسے کوئی بھیک منگے ہیں ہم۔ اب سوچو ذرا، روایت میں ہے کہ مہمان کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو چیز بھی اس کے سامنے پیش کی جائے وہ اس کو کم سمجھے، اور میزبان کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ جو چیز کسی اور کے سامنے پیش کرے وہ اسے کم سمجھے، اس لیے کبھی بھی کسی چیز کو کم نہ سمجھے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھو ایسے نہیں آئے گی، اس کے لیے ہم سب لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے سیرت پڑھے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، اور دینی اجتماعات میں شرکت کریں اور اللہ سے دعا کریں، ورنہ ایسا نہ ہو یہ اعمال کرنے کے بعد بھی ہم جہنم کا ایندھن بن جائے، کیونکہ سب سے بڑا فقیر ہمارے نبی نے اسے بتلایا ہے کہ جو قیامت میں اتنے سارے اعمال لے کر آئے گا، اتنے سارے اعمال لے کر آئے گا کہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی اس کے وزن سے، اس کے بوجھ سے دب جائے، لیکن اس نے کسی سے قطع تعلق ہی کری ہوگی، رشتہ توڑا ہوگا، کسی کی برائی کری ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، یا کوئی بھی ایسا کام کرا ہوگا، تو یہ سارے کے سارے نیکیاں ان لوگوں کو سونپ دی جائے گی اور ان کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم سب توبہ کریں اور اللہ پاک سے ارادہ کریں کہ ہم سب لوگ اچھی زندگی گزاریں گے، امت بن کے رہیں گے۔ اب ایک بات اور، کچھ بنیادی وجہ وہ ہے جن کی وجہ سے ہمارے سارے رشتے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس میں ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اپنے اندر کی بڑائی، اپنے آپ کو کچھ حیثیت والا سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، تو ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے رشتہ ٹوٹنے کی، بدگمانی، کسی کے بارے میں کچھ بات سنی اور اس کی اچھی طرح تحقیق نہیں کری، بس سنی سنائی بات کے بارے میں آگے بیان کرنے لگے، یا پھر اس کے بارے میں فوراً ایکشن لے لیا کہ فلاں میرے بارے میں بھی وہ کہہ رہا تھا، اچھا اس کی ہمت کیسے ہوئی، ہم نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کرا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو سنی سنائی باتوں پر سن کے ایک دم گرم ہو جانا، اس پر فوراً ایکشن لینا رشتے توڑنے کے، یہ کوئی اچھی بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے کسی کی خبر لے کے کہ میری فلاں نے دونوں آنکھیں پھوڑ دی، اور واقعی میں حقیقت میں اس کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی بھی ہو، تو اس پر یقین نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ پہلے اس بندے کی 3 آنکھیں پھوڑ کے آیا ہو، یعنی اس کے گھر کی 3 آنکھیں پھوڑی ہو، 3 لوگوں کی، اس کے بدلے میں اس کی آنکھیں پھوڑی گئی ہو۔ کسی کے حق ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ زیادہ ہیں یا پھر رو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی یوسف علیہ السلام کو دھکا دے کر آئے تھے کنویں کے اندر، تو سارے کے سارے بھائی رو رو کر اپنے ابا سے بیان کر رہے تھے، ہائے ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ خود ہی دھکا دے کے آئے تھے۔ تو بتاؤ کوئی اگر رو رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ بیچارہ کتنا رو رہا ہے، کتنا غم میں ہے، کیا پتہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہو۔ تو اس لیے اگر بہت سارے لوگ ایک ساتھ ہو اور ایک ہی بات بیان کر رہے ہو، یہ بھی اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو خلاف تھی نوح علیہ السلام کے، تو وہ اکثریت انہی کی تھی، یعنی زیادہ تعداد میں وہی لوگ تھے، تو کیا وہ حق پہ تھے؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ کبھی بھی کوئی کی کسی کی شکایت آئے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، دونوں طرف کی باتیں سنو، ادھر کی بھی سنو ادھر کی بھی سنو، اس کے بعد جا کر کچھ فیصلہ کرو، اور فیصلہ توڑنے کا نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ ہمیشہ نبھانے کا کرنا چاہیے۔